ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ اب چوتھا جو پوائنٹ ہے بھائیوں وہ کیا ہے؟ پہلی ہدایت پر عمل کا ثواب دوسری ہدایت۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ہماری زندگی کے اندر بار بار آتا رہتا ہے، روزمرہ کا معاملہ ہے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پہلی ہدایت پر عمل کا ثواب دوسری ہدایت۔ یہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا فضل اور اس کا کرم اور اس کا احسان ہے۔ پہلی ہدایت پر عمل کی وجہ سے ثواب کے طور پر اللہ تعالیٰ دوسری ہدایت سے نوازتا ہے۔ ہدایت کی دو قسمیں، ایک ابتدائی ہدایت اور دوسری ابتدائی ہدایت کی مطابقت، یعنی ابتدائی ہدایت اور دوسرا یہ ہے کہ ابتدائی ہدایت پر عمل۔ یہ دونوں فرق سمجھنے کی کوشش کریں گے بھائیوں، اور یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ دیکھیے، ہدایت اللہ رب العالمین کی جانب سے ملتی ہے کیونکہ سب کے سب بندے گمراہ ہیں، سب کے سب بندے ظالم ہیں اور جاہل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو مگر جس کو میں ہدایت دے دوں، لہٰذا تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تو بندوں کی جو بنیاد ہے کس پر ہے؟ گمراہی کے اوپر، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، مسلم کی حدیث ہے، لیکن میں جس کو ہدایت دے دوں لہٰذا تم مجھ سے ہدایت طلب کرو۔ ابتدائی ہدایت کیا ہوتا ہے کہ بندہ راستے سے بھٹکا ہوا ہوتا ہے، بندہ گمراہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی جانب سے جو ہے بندے کے دل میں ہدایت ڈالی جاتی ہے، تو بندہ سیدھے راستے پر آ جاتا ہے۔ بندہ غافل ہوتا ہے پھر وہ جو ہے چوکنا ہو جاتا ہے، بندہ گمراہ ہوتا ہے وہ ہدایت کے اوپر آ جاتا ہے۔ یہ بھائیوں پہلی ہدایت۔ اب دوسری ہدایت کیا ہے؟ دوسری ہدایت یہ ہے کہ پہلی ہدایت پر عمل کا ثواب دوسری ہدایت کا ملنا۔ اللہ نے جب تمہارے دل میں بھلائی کی چیز ڈالی اور تم سیدھے ہو گئے، اب تمہاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس سیدھے پن پر قائم رہو، اس پر ثابت قدم رہو۔ اگر تم گمراہ ہو گئے تو اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو پہلی ہدایت دیتا ہے لیکن وہ ثابت قدم نہیں رہنے کی بنا پر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی ہدایت پر ثابت قدمی جو ہے یہ دوسری ہدایت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر احسان اور اس پر اپنی نعمت نچھاور کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں ہدایت ڈال دیتا ہے۔ جب بندہ اس ہدایت پر عمل کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرے عمل کی توفیق دیتا ہے، بندہ دوسرا بھی عمل کرنے لگتا ہے، تیسرے عمل کی توفیق دیتا ہے، تیسرا عمل بھی کرتا رہتا ہے تو چوتھے عمل کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ عملوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے اور اس کی زندگی گزرتی رہتی ہے۔ تو بھائیو، یہ ہے مطابقت والی ہدایت، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے، اور بندے کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہے تاکہ اللہ رب العالمین اس ہدایت سے نوازے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مطابقت والی ہدایت الگ ہوتی ہے اور ابتدائی ہدایت الگ ہوتی ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جب ابتدائی ہدایت آئے تو ہم اس کی تابعداری کریں، اس کو مضبوطی سے پکڑیں، تاکہ جو اللہ رب العالمین مطابقت والی ہدایت جو ہے اس سے بھی ہمیں نوازیں۔ اللہ رب العالمین کا کیا فرمان ہے؟ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ رب العالمین ہدایت پر چلنے والوں کو مزید ہدایت عطا کرتا ہے۔ ہمارے شیخ عبدالسلام بختی رحمہ اللہ، حافظ اللہ رحمہ اللہ، مجھے دھیان نہیں ہے، حافظ اللہ، تو اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہدایت یافتہ لوگوں کو مزید نئے کام کرنے کی توفیق دیتا رہتا اللہ تعالیٰ، جس سے وہ اس کی خوشنودی کے راستوں پر چلتے جاتے رہتے ہیں۔ یعنی ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ رب العالمین مزید بھلائی کی توفیق دیتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ہدایت کے راستے پر چلتے رہتے ہیں۔ اچھا، اور یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں روزانہ جو ہے ہم لوگ نماز کے اندر پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ بھائیوں مطابقت والی ہدایت کی ہم لوگ اتباع یعنی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہدایت انہیں ہمیں عطا کی اس پر ہمیں ثابت قدم رکھنا ہے، اور اس کے ثواب کے اندر ہمیں یہ ہدایت عطا کرنا ہے۔